साहब, सदर मस्जिद मोहम्मद कमर, मसीहा कॉलोनी। मोहतरम डॉक्टर सैयद फारूक अहमद साहब, सदर मस्जिद मक्किया। मोहतरम सैयद इमरान साहब, सदर मस्जिद मियादरी। मोहतरम अब्दुल अहद साहब, सदर मस्जिद इमाम बुखारी गुलबा। मोहतरम अब्दुल अहद साहब। और इसी तरीके से मोहतरम यासीन साहब, मोहतरम अब्दुल कादिर साहब, रॉयल सुपर मार्केट, और मोहतरम एजाज सिद्दीकी साहब। आप तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। करीमनगर से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अब्दुल समीर साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप शहनशीन पर तशरीफ लाएं। और इसी तरीके से कोरकला जकियाल से तशरीफ लाए हुए जनाब अब्दुल रशीद साहब, हमारे बुजुर्ग, आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। इसके बाद हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क़िराअत कलामुल्लाह के लिए मैं हाफिज मोहम्मद बिन मुनस्सर को दावत देता हूँ कि वो कुरान करीम की तिलावत के जरिए से इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة कैमरे वाले को बोल सकते एक मिनट मेरा फोन बंद हो गया। الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاكم الله خيرا. بارک اللہ فی علمک. یہ تھے حافظ محمد بن منصر جو مدرسہ دار التوحید رحمانیہ ریور کالونی یہ حافظ ہیں الحمدللہ، اور اسی طریقے سے عالمیت کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. محترم حضرات، اسی کلاس کا ناظم بھی ہوں، اور اگر وقت مل جائے تو ہمارے شہری امیر صاحب نے کہا کہ مقرر بھی بن گئے. تو ہوتا یہ ہے کہ یا تو نظامت ہوتی ہے یا پھر تقریر ہوتی ہے. شیخ آنے تک انشاءاللہ اپنے موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس اجلاس میں جو موضوع مجھے دیا گیا تھا وہ عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. رب العالمین اعلان کرتا ہے کہ دنیا مانے یا نہ مانے، لیکن یہ اللہ کا اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کوئی گواہی دے یا نہ دے، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور جو محمد کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، تو ان کا ایک خصوصی وصف یہ ہے محمد کے ساتھیوں کا، محمد کے اصحاب اور صحابہ کا، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ثابت ہوئے. رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا، شفقت کا، بہتری کا معاملہ کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کی ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے کہا: تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. نبی کے صحابہ یہ رکوع کرنے والے صحابہ ہیں اللہ کو، یہ اللہ کو سجدہ کرنے والے صحابہ ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے کہا ان کی عبادتیں ایسی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کی پیشانیاں، ان کے ماتھے چمک رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد کے جو صحابہ ہیں وہ معمولی صحابہ نہیں ہیں. محمد الرسول اللہ کے اس دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو توریت دی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں کہا تھا کہ جب محمد کو اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کے بھیجا جائے گا، اسی زمانے میں ان کا ساتھ دینے کے لیے صحابہ کو بھی بھیجا جائے. سبحان اللہ. اللہ نے کہا یہ صحابہ جو محمد کے جانثار ہوں گے، جو محمد کا ساتھ دیں گے،
इनके चर्चे तौरेत में हैं, इनका जिक्र खैर इंजील में है। इस वजह से पूरी दुनिया का इस बात पर इत्तेफाक है, इस दुनिया में हजारों सल्तनतों के हाकिम और बादशाह आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े रुस्तुम इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन आपको बताता चलूं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो साथी मिले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो सहाबा मिले, दुनिया के किसी बादशाह, दुनिया के किसी हाकिम को उस तरीके के जानिसार सहाबा नहीं मिले, क्योंकि ये चुनिंदा थे। अल्लाह ताला ने इन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में पैदा करना था। इस वजह से रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला इनसे राजी हो गया है। ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, ऐ अहले ज़मीन, जिसे आसमानों वाला राजी हो गया, तुम उसे नाराज कैसे रह सकते हो? ये मेरा सवाल है गाली शिया राफिजियों से, जो मुहर्रम के इस महीने में नाम हुसैन का लेते हैं, मातम हुसैन का करते हैं, लेकिन उसका निशाना सिद्दीक़ अकबर होते हैं, फारूक आज़म होते हैं। आप मुझे बताइए, अदल और इंसाफ के साथ तारीख का तालिब इल्म, हक पसंद तालिब इल्म, कुरान और सुन्नत पर अमल करने का जज्बा रखने वाला इस बात से बखूबी वाकिफ है, करबला का वाकया होने से 50 साल पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। वो इस सारे फानी से पूछ कर गए, लिहाजा आज के जमाने में कोई मातमी जाहिल साकिर शिया राफिजी ये कहे हुसैन की शहादत के जिम्मेदार अबू बकर सिद्दीक़ और उमर थे, तो आप बताइए इससे सही वाक़ये के होने से पहले जिसका इंतकाल हो जाए, क्या वो इस वाक़ये का जिम्मेदार हो सकता है? ये दुश्मनाने सहाबा का चोर रास्ता है। इन्हें आले रसूल से, सजीद घराने से, आले बैत से किसी तरह का कोई वादाहाना इनका मामला नहीं है, इन्हें कोई मोहब्बत नहीं है। ये अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदियों की ये औलाद है, ये शिया, ये अब्दुल्ला इब्न सबा की फिक्र है, जो एक चोर रास्ता आले बैत के नाम से इसको इख्तियार करके सहाबा इकराम को टारगेट करते हैं। और बहाना क्या देते हैं कि क्यों इस तरीके का मामला करते हो? तो कहते हैं कि अगर उस जमाने में खिलाफत अली को देखे अबू बकर दूर हट जाते, तो इस जमाने में यजीद को हिम्मत ना होती कि हुसैन के सामने आए। इनका ये जवाब मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मरजुल मौत की हालत में थे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज का वक्त तो हो गया है और शियों ने जितने इमाम बनाए हैं, ये मौजू माशरे का सबसे अहम मौजू है। तमाम मसाजिद फिक्र के मशाइख से, उलमा से, अहले हदीसों के और फौरन से मैं ये कहना चाहूंगा, सहाबा के सिलसिले में मिल्लत को बेदार करो। सहाबा के सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है लोगों को बताओ, वरना ये जो सुन्नी है कल ये मातम करते हुए नजर आएंगे, ये सहाबा को कानों तशरीह करते हुए नजर आएंगे। आओ दलील सुनो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत की हालत में है। ऐसे वक्त में प्यारे रसूल नमाज की इमामत नहीं कर सकते, वहां पर शियों के अकीदे के मुआफ़िक़ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, अली रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, फुदैल बिन इयाद रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं। ये तमाम आले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले आले बनु हाशिम घराने के तमाम सहाबा वहां पर मौजूद हैं। लेकिन ऐसे वक्त में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मुरू अबा बकर वयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बीमार हो गए हैं, लिहाजा ये कायनात वाले का फैसला है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुक्म पर उनकी जानशीनी अगर कोई करेंगे तो वो आयशा का बाप उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر کے دنیا کو یہ میسج اور پیغام واضح لفظوں میں دے دیا کہ مسلمانوں میرے بعد تمہارا حاکم خلیفہ اور میرا جانشی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور آپ کو بتاؤں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں خطبہ دیا. تمام صحابہ کے اپنے اپنے احسانات ہیں رسول اللہ پر، رسول اللہ کے بھی لوگوں پر احسانات ہیں. سب کے احسانات تمام خاندانوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا میں ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں دے سکتا ہوں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یاد رکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے افضل ترین شخص ہیں. ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے افضل ترین شخص ہیں. ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کی موت کی اطلاع ملنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا. تمام 1500 صحابہ کو جب اللہ کے رسول نے جمع کیا بیت رضوان، پیارے رسول نے کہا عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم مدینہ لوٹنے والے نہیں ہیں. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے داماد. یاد رکھو جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنائے، جو عمر رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنائے، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنائے، وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ خارجیت زدہ ہے، وہ اخوانیت زدہ ہے. اور یاد رکھو دنیا والوں، اہل حدیثوں کے اسٹیج سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یاد رکھو ایسی کوئی فکر، ایسی کوئی تحریک، ایسا کوئی نظریہ جو دشمنان صحابہ کے تعلق سے نرم رویہ اختیار کرتا ہو، اہل حدیث اس سے اپنی نسل برداری کا اعلان کرتا. جو صحابہ کا دشمن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. مہمان سبھی آ گئے ہیں، یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے سینوں میں یہ شیعہ رافضیوں کی طرف سے جو زہر کھولا جا رہا ہے، اللہ ہمارے سینوں کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے عقائد کو سلامت رکھے. فضیلت الشیخ جرجیس انصاری حفظہ اللہ ملک کے مایہ ناز عالم دین ہیں، مقرر ہیں، ماشاءاللہ سے اس سے پہلے کی سابق میں یہاں پر تشریف لا چکے ہیں. شیخ جرجیس انصاری حفظہ اللہ کے خطابات بالخصوص آپ اہل بدعت اور اہل شرک پر رد کرنے کے سلسلے میں بہت ہی مشہور و معروف ہے. 25 سال سے جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے آپ توحید کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے. ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے شہید جمعیت اہل حدیث نظام آباد کے اس دعوت نامے کو قبول کیا اور ہمارے درمیان میں آپ تشریف لائے. میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا دے گے لائف اسٹریم چلا. ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہے کون بولے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ہمارا گئے تھے ویسٹ دن سے جس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ دکھائی گئی 4 دن سے ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا آنکھیں پہ بن گئی پٹی وٹی من يهده الله فلا مضل له کئی کا پورا تھا مگر کہ بندہ اچھا تھا انہیں سب میں غصہ تھا مگر کہ اچھا تھا ومن يضلل فلا هادي له پٹی نہیں ہم پورے انکل کی نہیں جی واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له آگے پیچھے کون نہیں ہے ارے کون نہیں ہے واشهد ان محمدا عبده ورسوله کیا ہے کرتے کیا فلائٹ لیا پرسوں میں ایک بڑا دبڑا ہے ابھی سے اما بعد پورا انکل نیچے ایک تو دیکھ پیسے وان خير الحديث كتاب الله دھنپال سے کرتا تھا دھنپال کے ہاتھ میں تھا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بہت بڑا تھا کون تھا سب کے کر راول کے وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حدیث کے امیر محترم جناب محمد الیاس صاحب دیگر شہری جمعیت نظام آباد کے ذمہ داران اراکین و ممبران لنک ہے آپ کے ذمہ داران اراکین و ممبران اور بالخصوص انہوں نے مجھے بار بار فون کر کے اور رابطہ کر کے پروگرام کی تاریخ یہاں فکس کی جناب ڈاکٹر محمد حبیب صاحب ناظم اجلاس حضرت الشیخ محمد عمران سلفی حفظہ اللہ اس اسٹیج پر تشریف فرما دیگر محترم علماء کرام نظام آباد اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں اور ملت کے لائق بر نوجوانوں عزیز بچوں شروع خطیب سے آپ نے عظمت صحابہ کے موضوع پر کچھ ہی دیر صحیح لیکن بڑی خوبصورت باتیں سماعت فرمائی اور اب مجھے بھی آپ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے یہاں سے جو کمپلیٹ یا اشتہار شاید ہوا تھا اس میں میرا موضوع کون کون ہے اتباع سنت کب تک آ رہا ہے
اور اتباع سنت کے تعلق سے ارے کریکٹ لیٹ نہیں رہے یہاں پورا دن ہمیں اور آپ کو ہمیں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنی ہیں۔ میری آفس ہے وہاں سے تو اسٹیٹ یہ موضوع بھی وہاں سے دکھ جاتا تھا بڑا پروگرام پورا سیرت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ سیرت طیبہ کا موضوع بہت وسیع ہے۔ آگے تو خالی بیٹھنا ہے مطلق کسی کو سیرت کا موضوع دے دیا جائے تو اس کو 50 بار 11 پوچھنا بجے پڑتا ہے کہ سیرت کے اس موضوع پر کہاں سے گفتگو شروع کی جائے اور کہاں تک گفتگو ختم کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ذکر کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا ذکر کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ذکر کیا جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ذکر کیا جائے، آپ کے جو رحم و کرم کے جو معاملات اور جو واقعات ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا اس کا ذکر کیا جائے، اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ تھا اس کا ذکر کیا جائے، آپ کی جو ازدواجی زندگی تھی اپنی عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے اس کا ذکر کیا جائے، والدین کے ساتھ کس طریقے کا حسن سلوک ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا جائے۔ البتہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں ختم کیا جائے یہ ہر ایک سیرت کے طالب علم کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سوچ کر ہوتا۔ اسی کا ایک گوشہ ہے اتباع سنت، جس کا معنی یہ ہے دو جملوں میں بلکہ ایک لفظ میں اس کو سمجھ لیجیے کہ ہمیں عبادت تو کرنی ہے اللہ کی، اور عبادیات کے ہر معاملے میں ہمیں اتباع کرنی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتباع کا صحیح مفہوم قرآن کی آیت سے آپ سمجھیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اس آیت سے ہمیں رسول کی اتباع کا صحیح مفہوم سمجھ گیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا جس قبلے کی طرف تم پہلے سے موجود تھے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جس قبلے کی طرف تم پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جو تمہارا پہلا قبلہ تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ قبلہ ہمارا تھا بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اسی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، پہلے سے جس قبلے کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جو قبلہ تمہارا پہلے سے متعین تھا ہم نے وہ قبلہ تمہارے لیے اس لیے متعین کیا تھا تاکہ ہم جان لیں اللہ لنعلم من يتبع الرسول، تاکہ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبيه، اور کون ہے جو پیڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، آپ کا ارادہ یہ تھا، آپ کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس سے قبلہ ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
دعا نہیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، لیکن چاہت کی اور ایک دن نماز ہی کی حالت میں تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھا رہے تھے آپ، کہ حالت نماز میں ہی تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوتی ہے اور قبلہ بدل دیا جاتا ہے، بیت المقدس سے ہٹا کر وہ خانہ کعبہ بنا دیا جاتا ہے۔ نماز ہی کی حالت میں آپ پلٹ جاتے ہیں اور آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ جو صحابہ نبی کے پیچھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ سارے کے سارے صحابہ نبی کے پیچھے پھر آ جاتے ہیں۔ اسی طرف اشارہ کیا گیا الا لنعلم من يتبع الرسول، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ جیسا ایمان نہیں تھا، بہت جلدی سے کوئی چیز ہم بدل نہیں سکتے، کیوں؟ ہم اپنے باپ اور دادا کے زمانے سے جو کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو جب بیٹھ کر آپ سے کہا جائے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو جلدی سے وہ کام کو آپ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لوگ آپ کی نئے موجود پیدا ہو گئے، اب تک کیا کر رہے تھے؟ اسی نماز کے اندر، اسی حالت میں آپ نے جب چہرہ قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف کیا، بیت المقدس کی طرف سے ہٹ کر، تو صحابہ آپ کے پیچھے آ گئے، اور جب آپ نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کیا اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو گیا ہے، ایسا کیسے آپ نے کر دیا ہے۔ اب تک تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ ایک دم نمازی کی حالت میں بدل گئے اور آپ نے یہ سب کیسا کر دیا اپنا۔ جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تب تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا عبادت تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے کو ختم کر دیا ہے اور خانہ کعبہ کو جب قبلہ متعین کر دیا تو اب بیت المقدس کی طرف کوئی رخ کر کے نماز پڑھے گا تو وہ گناہگار ہے۔ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ کیوں ایسا کیوں؟ بیت المقدس میں کیا خرابی تھی؟ نعوذ باللہ، کیا کوئی خرابی تھی؟ نہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ جان لیں لنعلم من يتبع الرسول، کہ تم میں سے کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، کون ہے جو رسول کی بات مانتا ہے اور کون ہے جو رسول کی بات نہیں مانتا اور اپنے لوگوں کو بچپنے سے جاتا ہے اور وہ وہی اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہتا ہے۔ ان سے وہ کہتا ہے ہم نہیں سوچتے ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں ہم وہی کام کریں گے۔ ذہن میں رکھیے۔ ایک دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس آیت کو بھی ذرا سمجھیے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ کیا کہا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک الگ اصول اور ایک الگ دستور متعین کیا۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ایک اصل، ایک الگ اصول اور ایک الگ طریقہ متعین کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، ایک ہی طریقے پر سب کو قائم کر دیتا، لیکن ہم نے سب کو الگ الگ رسول اور الگ الگ طریقہ دیا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصول دین تو سب کا ایک رہا، لیکن طریقہ عبادت سب کا الگ الگ تھا۔ اصول دین ایک تھا، سب کا کلمہ ایک تھا، لا الہ الا اللہ۔ نوح جب آئے تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ
موسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. محمد اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اصول دین سب کا ایک رہا. کسی نبی نے دین کے اصول کو نہیں بدلا. اصول دین تو سب کا ایک تھا. عبادت تو صرف اللہ کی جائے گی لیکن طریقہ عبادت ہر نبی کا الگ الگ تھا. کسی نبی پر صرف 2 وقت کی نماز پڑھی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا تھا بار بار اور کم کرائیے اور کم کرائیے 50 سے 40 سے 30 سے 10 اور سب سے جب 5 رہ گئی تو کہا اور کم کرائیے. تو کہا اے موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی بار جاؤں اور کتنی بار کہوں گے سب لوگ. حضرت موسیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی. اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی نبی پر 2 وقت کی نماز فرض تھی, کسی پر 3 وقت کی نماز فرض تھی, کسی پر 2 رکعت تھی, کسی پر 4 رکعت تھی. طریقہ عبادت سب کا الگ الگ. جس زمانے میں جو نبی آیا اس نبی نے جو طریقہ متعین کیا اس نبی کے طریقے پر جو عبادت کی گئی وہ اس زمانے تک کے لیے تھی اور اسی پر سوال تھا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دین وہی قائم رکھا. عبادت کو صرف اللہ کی لیکن طریقہ عبادت میں تبدیلی ہوئی اور ایسا اس لیے کیا گیا آج اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. اور ایسا میں نے اس لیے کیا ہے اصول دین کا الگ الگ رکھا ہے کہ طریقہ عبادت کا اصول دین تو سب کا ایک رکھا ہے کہ طریقہ عبادت کا الگ الگ. ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ جو دین تمہیں جو دین کے سلسلے میں تمہیں آزمائے. یہاں آزمائش حقیقت بتایا گیا ہے. ہم نے سب کو الگ الگ طریقہ اس لیے دیا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم ہماری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو, کچھ زمانے میں کچھ رسول کی اتباع کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. ہم تمہیں پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں پہلے بیت المقدس کو قبلہ بتایا گیا اور پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور پھر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ پہنچے اپنے ننیال میں یا اپنے ممیال اپنے نانا نانی کے یہاں یا اپنے ماما مامی کے یہاں جب آپ مدینے پہنچے تو مدینے میں تقریباً 16 یا 17 مہینے تک ارے پوائنٹ نہیں جی یہ ہولی لینڈ بول کے آتا تھا کون سا ہو گیا یہ لائف اسٹریم میں 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف آپ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور جب نماز کی حالت میں جب قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو خانہ کعبہ کی طرف پہلی جو نماز پڑھی گئی وہ آخر کی نماز پہلی جو نماز پڑھی گئی خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے وہ نماز کون سی تھی؟ وہ آخر کی نماز تھی. کسی صحابی نے کیوں نہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے پاس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم 16-17 مہینے تک یہاں آپ کے پیچھے بیٹھ المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہے اور ہم خانہ کعبہ کی طرف ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں. نفس کی مختلف وجہیں ہوتی جیسے پہلے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی. 3 دن کے اندر ختم کرو اور اس کو غریبوں میں بانٹ دو تو ہے
لیکن 3 دن سے زیادہ اگر تم رکھو گے تو وہ گوشت تمہارے لیے حرام ہوگا، نہیں کھا سکتے ہو، جائز نہیں۔ یہ پہلے حکم تھا 3 دن سے زیادہ تم قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو، کھاؤ اور تصدقوا، صدقہ بھی کرو، وادخروا، اور جمع بھی کرو، ذخیرہ بھی بناؤ۔ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، تو 3 دن سے زیادہ پہلے رکھنے کی ممانعت تھی، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو، اب اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ حکم ہے کہ کھاؤ، صدقہ بھی کرو، جمع بھی کر سکتے ہو، رکھ بھی سکتے ہو، 2-4 سے 8 سے کھا بھی سکتے ہو، کوئی حق نہیں ہے۔ پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، لیکن یہاں اس منسوخ کی وجہ کیا ہے؟ آسانی، تاکہ آسانی رہے۔ پہلے قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا گیا تھا، کچے دل تھے، کچے ایمان والے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد گرفتاری ہو اور وہیں کہیں گھسنے نہ لگے، کہیں انہیں کو معبود نہ بنا لیں، روزی روٹی نہ مانگنے لگے، رزاق نہ سمجھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کا ایمان بہت مضبوط ہو چکا ہے، اب یہ کسی کے کہنے پر بدلنے والے نہیں ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروا، اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، اس لیے کہ وہاں جاؤ گے تو تم اپنی موت کو یاد کرو گے، وہاں جا کر تم اپنی موت کو یاد کرو، یعنی ایک دن ہمیں بھی اس جگہ پر آنا ہے، ایک دن ہمیں بھی اس جگہ پر دفن ہونا ہے اور اپنے کرموں کا حساب و کتاب لینا ہے، ہمیں کسی زمین کے نیچے کسی مٹی میں ہمیں بھی دفن ہونا ہے، وہاں جا کر تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ اس پہلے کا حکم منسوخ، اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، لیکن قرآن کی آیت میں جو منسوخ کیا جا رہا ہے بیت المقدس کو قبلہ بنا کر خانہ کعبہ کو بنایا جا رہا ہے، اس نفس کی وجہ کیا ہے؟ من یتبع الرسول، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے کہ اتباع کی اللہ نے خانہ کعبہ کو کعبہ بنا دیا، بیت المقدس کو ہٹایا، اس لیے کیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے کیا ہماری جماعت نہیں ہو رہی تھی؟ اب تک ہوتی تھی، وہی عبادت اللہ کو پسند بھی تھی، لیکن بیت المقدس کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ جان الا لنعلم من یتبع الرسول کی کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون میری بات مانتا ہے، کون میری بات نہیں مانتا ہے، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع چھوڑ کر ہمیں باپ دادا کے رائٹ کرتا دین اور دھرم بتائی رہتا ہے، ہمیں یہ جاننے کے لیے ایسا کیا۔ معمولی چیز نہیں ہے، اتباع رسول، اتباع سنت، روایت کی یاد کریے ہمیں آپ کو پتہ چل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، 50 بار سنا ہوگا اس حدیث کو، اس واقعے کو، اور تورات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھول کر بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہے دارمی کی وجعل یقرأ، حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر تورات لا کر کھول دی اور پڑھنے لگے، اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے تورات پڑھنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کی آنکھوں میں خون دوڑ گیا ہو، کسی نے انار کا جوس آپ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ بدلنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نظر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو کہا فضیلت کا سما سے لیا عمر، اے عمر تجھے کھونے والیاں کھو دیں، جیسے ہمارے یہاں کتنا بولا جاتا ہے میرا سبزیاں ناش ہو، مر جائے، برباد ہو۔ اے عمر نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو،
تم یہ تورات پڑھ رہے ہو، نبی کے چہرے کی طرف دیکھو، نبی کا چہرہ کیسے بدل گیا، غصے میں کیسے آپ کی آنکھیں سر ہو گئی. جیسے حضرت عمر فاروق نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور آپ کا نسخہ بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کے غصے سے، اس کے رسول کے غصے سے. میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے اوپر غصہ ہو، اس کا رسول میرے اوپر غصہ ہو. اے اللہ کے نبی، میں اللہ سے راضی ہوں، اس کو رب مانتے ہوئے رب کی حیثیت سے. میں آپ سے راضی ہوں رسول کی حیثیت سے. میں اسلام سے خوش ہوں، اس کو دین ماننے کی حیثیت سے. میں دل سے اللہ کو معبود مانتا ہوں، اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. میں اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. آپ کا غصہ دور تو ہوا، لیکن یاد رکھیے گا تورات اسلامی کتاب، آسمانی کتاب تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی. موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کو لے کر آئے تھے. اللہ نے وہ کتاب حضرت موسیٰ پر نازل کی تھی. وہ کوئی ہم جیسے کسی ملا اور کبھی ملا کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی وہ. لیکن اس کتاب کو پڑھنے لگے جب حضرت عمر، تو اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا. اللہ حضرت عمر نے فوراً اور آپ بس کی اور نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ اس کے رسول کے غصے سے. میں راضی ہوں اللہ سے اس کو رب مان کر، میں راضی ہوں اسلام سے اس کو دین مان کر، میں راضی ہوں آپ سے رسول مان کر. جیسی بنی اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ادا کیے وہ کیا کہا؟ اے موسیٰ، آج تم تورات پڑھ رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں میرے دنیا میں آ جانے کے بعد اور قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد یہ تورات منسوخ ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ اسلامی کتاب نہیں ہے، لیکن اب تورات کے احکام منسوخ ہو گئے. اگر آج صاحب تورات زندہ ہوتا، اس تورات کو لانے والا نبی زندہ ہوتا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتی، ان کو بھی میری بات ماننا پڑتی. اگر وہ مجھے چھوڑ دیتے، حضرت موسیٰ کو بھی میری بات ماننا پڑتی. اگر وہ مجھے چھوڑ دیتے، لَتَرَكْتُمُونِي لَظَلَمْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اگر وہ مجھے چھوڑ دیتے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاتے. یعنی اب موسیٰ نبی اور ان کے زمانے میں اگر میں آ جاتا تو موسیٰ کی نبوت ختم، اور اگر وہ مجھے پا لیتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتی. وَتَرَكْتُمُونِي، اگر تم مجھے چھوڑ دیتے، لَظَلَمْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے. موسیٰ کا زندہ ہوتے لَتَّبَعْنِي، تو ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتی. میری اتباع کے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ نہیں تھا. حضرت موسیٰ کو بھی میری اتباع کرنا. اتباع کتنا گہرا مسئلہ ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے. یعنی میرے آنے کے بعد موسیٰ کی نبوت نہیں چل سکتی اور قرآن کے آ جانے کے بعد تورات نہیں چل سکتی. جب ایک نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، اس پر اتری ہوئی کتاب پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس کو دین سمجھ کر اختیار نہیں کیا جا سکتا، وہ جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے. یہاں ہم نے موسیٰ پر تورات اتاری، ہم نہیں مانتے. اور جب تک ہم تورات پر ایمان نہ لائیں، انجیل پر ایمان نہ لائیں، زبور پر ایمان نہ لائیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. لیکن اتباع رسول کی اہمیت کو سمجھو کہ اگر تورات تھی، تم آج تورات پڑھ رہے ہو، قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد
منسوخ ہو چکی ہے کتاب. اگر اس کتاب کا لانے والا بھی جسنا ہوتا اور اس نے مجھے کہا دیا ہوتا تو اس کو بھی میری پیروی کرنا پڑتی. اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے اور موسیٰ کی اتباع کرو گے, تورات پر عمل کرو گے, ذہن بنا لیجیے یہ اسلامی کتاب کو اللہ کی طرف سے نازل کی ہے. جب نبی آ جانے کے بعد وہ نہیں چل سکتی. تو نبی آ جانے کے بعد بعد میں ہم جب سے مدعا مولوی پیدا ہو تو ہماری بات دین کا حصہ کیسے ہو. ہم دین کی بات تو کر سکتے ہیں لیکن ہماری بات دین نہیں ہو سکتی ہے. ہماری بات نبی کی بات, جب تک نبی کی بات ہے تب تک آپ مانیں گے. اور جہاں نبی سے ہٹ کر ہم نے کوئی بات کہی نبی کی اس بات کو بھی پیروں سے روکا جا سکتا ہے, دوسرے کی جاؤ سے ٹکرایا جا سکتا ہے. اس لیے اب وہ نبی کی بات نہیں کہی تو جب موسیٰ کی نہیں چل سکتی اور تورات نہیں پڑھی جا سکتی اور تورات کا حکم نہیں مانا جا سکتا تو بعد میں آنے والے لوگوں کی اتباع دین سمجھ کر یہ ہے اتباع رسول کا مفہوم. اہمیت آپ آئیے کچھ واقعات لکھ رہا ہم اندازہ لگائیں اتباع ہر حال میں کرنا ہے چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. ہماری اور آپ کی عقل اتنی وسیع نہیں ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے ہر معاملے کو ہم اور آپ سمجھ سکیں. تم کہہ دیا آمنا اللہ نے آپ ہمیں دیے ہم دیکھتے ہیں لیکن حدیث نہیں دیکھ سکتی ہیں. ہمیں یہ کام دیا ہے اللہ نے, ہم اسلام سے سنتے ہیں لیکن ہر چیز ہم نہیں سن سکتے. ہمارے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں سیکھ رہے ہیں لیکن آپ دیکھ رہی ہے ابھی میں سیدھے نامدیڑ سے آ رہا ہوں. نامدیڑ میں کیا ہو رہا ہے میری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. کیوں؟ میری آنکھ آپ سن رہے ہیں یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے کام سن رہے ہیں لیکن اس وقت بنگال اور بہار میں جو سیکھ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں ان کی آواز آپ نہیں سن رہے ہیں. یوپی میں جو بول رہے ہیں ان کی آواز آپ نہیں سن رہے ہیں. آپ میری آواز یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں کیونکہ آپ کے کانوں میں سننے کی ایک لمٹ ہے. جتنی لمٹ ہے اس کی آپ سن رہے ہیں. اگر آپ یہاں بیٹھے اب آپ اپنے کان کو ایسے استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کا کان نہیں بنایا گیا ہے. آپ لمٹ کے وقت کر رہے ہیں. آپ کا کان یہاں بیٹھے بیٹھے یوپی, جھارکھنڈ, بہار, بنگال کی آوازیں نہیں سن سکتا ہے کیونکہ اس کان کو سننے کے لیے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو عقل دی ہے اس عقل کے اندر کی سوچنے اور سمجھنے کی ایک لمٹ دی ہے. اس لمٹ کے اندر آپ رہیے, اس لمٹ کے اندر آپ رہیے. ہماری اور آپ کی عقل لمٹ کو کیوں بدلی. مثلا ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا, کوئی چیز بغیر موجود کے وجود میں نہیں آ سکتی. زمین, آسمان, یہ چاند, یہ ستارے, یہ ستارے, یہ سورج, یہ کہکشائیں, ان کا بنانے والا کوئی ہے. دنیا میں کوئی چیز بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی. آپ کی عقل کا یہ صحیح استعمال ہے, استعمال کر رہے ہیں. یہ مائک میں بول رہا ہوں اس کو بنانے والا کوئی ہے, اس کا ایجاد کرنے والا کوئی ہے. یہ آپ کی عقل کا صحیح استعمال ہے. لیکن جہاں آپ نے اپنی عقل کو جہاں استعمال کرنے کی کوشش کی کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کی, پھر اللہ کو کس کا پیدا کیا. جہاں آپ نے اپنے دماغ سے یہ سوچنے کی کوشش کی اب آپ اپنی دماغ سے وہ کام لینا چاہتے ہو جس کے لیے آپ کا دماغ بنایا نہیں گیا ہے. یہ آپ لمٹ کراس کر رہے ہو, اس کے لیے آپ کے دماغ میں طاقت ہے ہی نہیں.
یہ لمٹ سے آپ پیچھے کیونکہ اب شیطان آپ کو کہہ رہا ہے آپ کی عقل اس کی بڑائی کی گئی ہے اور اس سے پیدا کی ہوئی ہے کہ آپ کے بارے میں ویٹ کرنے کے لیے چھوٹی سی ترازو رکھتا ہے. آپ نے 2 تولہ 5 تولہ 10 16 سونا لیا اس کو تول کے دے دیتا ہے لیکن اگر اس ترازو کے اوپر آپ ایک پہاڑ رکھ دیجیے تو اس پہاڑ کا وزن وہ کر کے بتائے گا. سونہار کی دکان پر رکھی ہوئی ترازو کیا کسی پہاڑی کا وزن بتا سکتی ہے؟ ٹوٹ جائے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس ترازو کو کام دے رہے ہو جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے. جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے وہ تول کے دے رہی ہے آپ کو 50 گرام 100 گرام تک سونا تول کے آپ کو بتا رہی ہے 1 تولہ 2 تولہ 5 تولے تک سونا. لیکن جہاں آپ نے اپنا مکان اٹھا کے رکھا ترازو ٹوٹ جائے گی. جہاں پہاڑی کو اٹھا کر رکھا وہ ترازو ٹوٹ جائے گی. اس کا وزن نہیں بتائے گی ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ خود سے وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے. آپ اپنے دماغ سے یہ کام لیجیے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے بنایا ہو. یہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے. آپ اپنی عقل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. اور جہاں آپ نے یہ سوچا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے سمجھ لو کہ آپ سونا تولنے والی ترازو پر پہاڑ رکھ کر تولنے کی کوشش. کمپیوٹر میں جو چیزیں آپ نے فیڈ کی ہیں کمپیوٹر وہی بتائے گا. آج دلی میں کتنا تاپمان کمپیوٹر بتا دے گا. آج سعودی عرب میں اذان کتنے بجے ہو رہی ہے وغیرہ کی کمپیوٹر بتا دے گا. جو چیزیں اس نے فیڈ کی ہیں وہ بتا دے گا. لیکن اسی کمپیوٹر سے اگر آپ سوال کریں کہ باپ کر رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں کمپیوٹر کا جواب نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر اس لیے بنایا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ پوچھیں گے تو رانگ جواب دے گا غلط جواب دے گا. کیونکہ وہ اس لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے. آپ اپنی عقل کو جائز طریقے پر استعمال کیجیے. جائز جگہ پر استعمال کیجیے جس کے لیے آپ کی عقل بنائی گئی ہے. آپ اپنی عقل کا اس لیے دو احکام ایسے ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہے. ہمیں ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے اس لیے وہاں پر عمل نہ ہو سکتا. اچھا نہیں بیٹری چلے گی تو میں عرفان میں فون لگا دیتا ہوں ان کو بھائی. پھر بیٹری چلے گئی تھی وہ آ گیا تھا آن لائن. نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ دنیا میں آئے سارے نبیوں نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے روکا تو کی اجازت منع کیا. پتھر کی بنی ہوئی ایک مورتی اسی سے منع کیا ہے. خانہ کعبہ میں 360 فٹ رکھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب تک مکے میں رہے آپ نے ان بتوں کے سامنے کبھی ماتھا نہیں ٹیکا. اور مدینہ میں جب آپ فاتحانہ داخلوں سے مکے کے اندر اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ فتح ہوتا ہے اور 10,000 صحابہ کے ساتھ جب اللہ کے نبی مکے میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں. پڑھیا رحیس المقبول مولانا صلی اللہ صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت علی کے کاندھے پر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت علی نبی اکرم کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی ہے. مکے میں جب آپ فاتحانہ داخلہ کرتے ہیں اور جب مکے کے اندر جاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں گھستے ہیں حضرت علی کے کانھوں پر آپ سوار ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اس چھڑی سے آپ مکے میں رکھے ہوئے 360 فٹوں کو توڑ رہے ہیں. ایک ایک خود کو چھڑی مارتے جاتے وہ زمین پر گرتا جاتا اور ٹوٹتا جاتا. جیسے ہی وہ خود کو لاٹھی مارتے چھڑی مارتے وہ خود ٹوٹ کر زمین کے اوپر گرتا. نبی اکرم کی زبان سے یہ آیت نکلتی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। एक करके आप सारे खुदों को तोड़ते गए, गिराते गए और हर खुद को गिराने के बाद यही बढ़ते गए, जहाँ हकूमत हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया। पत्थरों से बनी हुई मूर्ति और पत्थरों से बनी हुई किसी भी हुजूर की शख्सियत बनी हो, उसकी इबादत न की जाए और शिर्क से रोका जाए। हर नबी की, हर जितने भी पैगंबर आए, सबकी ये दावत थी तौहीद की और शिर्क से रोका जाए। पत्थर की मूर्तियों से बनी हुई मूर्तियों की इबादत और बुतों की इबादत से रोका जाए। जिस खाने काबा से आपने 30,000 बुतों को हटा दिया और पाप को साफ किया, खाने काबा को दिल से साफ किया बुतों से, उसी खाने काबा में आज भी एक पत्थर नस्ब है, जिस पत्थर को कहा जाता है हजरे अस्वद। एक तरफ सारे पत्थर से बने हुए बुतों को तोड़ देना और एक तरफ उसी खाने काबा के एक कोने में रखा हुआ हजरे अस्वद, जिसको छूना अल्लाह के नबी ने सुन्नत करार दिया। आसानी के साथ पहुंच सकते हो तो छू लीजिए। अगर आसानी के साथ पहुंच तो इस्लाम कर सकते हो, चूम सकते हो, खाने काबा का बोझा ले सकते हो, तो उसका बोझा लेना भी सुन्नत। देखा जाए तो इसमें उस पत्थर की ताकत नजर आती है, नहीं आती। पत्थर ही है। एक तरफ खाने काबा से 360 पत्थर की बनी हुई मूर्तियों को तोड़ना, बुतों को हटाना, और दूसरी तरफ उसी खाने काबा में हजरे अस्वद एक पत्थर, अगर कहते हैं पत्थर को अस्वद काला, वो एक काला पत्थर है, उस पत्थर को आज भी रखा हुआ है। उस पत्थर को छूना, उसको बोझा लेना और उसको छूना इबादत का हिस्सा बना दिया है। अगर आसानी के साथ वहां तक पहुंच सकते हो, उसको धक्का करने के पता है लेकिन ये बीमार है। अगर आप आसानी के साथ छू सकते हो तो छू लो, ये इस्तिमा है। आसानी के साथ अगर तुम हजरे अस्वद का बोझा ले सकते हो तो उसका बोझा ले लो, ये इस्तिमा है। अकल कहती है कि ये भी तो एक पत्थर है, आम पत्थरों की तरह, तो इसको भी खाने काबा से निकाल कर फेंक देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मुस्तफा करते यही सोचकर कि सारे पत्थरों को सारे नबी ने यहाँ से हटा दिया, तो हजरे अस्वद को क्यों बाकी रखा। जब हजरे अस्वद के पास पहुंच गए तो हजरे अस्वद के पास पहुंचकर हजरत उमर फारूक ने इतना कहा, इन्नी अअलमु अन्नका हजरुन, आए हजरे अस्वद, मैं जानता हूं कि तुम ये पत्थर और दुनिया में नहीं। हजरत उमर उस पत्थर को छू रहे हैं, उस पत्थर को बोझा ले रहे हैं, उस पत्थर को छू रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं दुनिया को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए, देखो इस पत्थर को हम क्यों छू रहे हैं, वजह क्या है, क्या ये मालूम है, क्या हम इससे मदद तलब करते हैं, क्या इससे हम बेटा बेटी मांग रहे हैं, क्या ये हमें औलाद देगा, क्या ये बारिश बरसाएगा, नहीं। हजरत उमर फारूक ने जो जुमले अदा किए वो जुमले ये थे, इन्नी अअलमु अन्नका हजरुन, ऐ पत्थर मैं जानता हूं कि तू सिर्फ एक पत्थर है। आगे का जुमला देखिए, ला तदुर्रु वला तनफउ, ऐ पत्थर तू किसी को प्रॉफिट नहीं पहुंचा सकता, किसी को लॉस नहीं पहुंचा सकता।
आए पत्थर तू किसी को नफा नहीं दे सकता है, तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आए पत्थर जैसे और पत्थर है, जैसे तू भी पत्थर है। मेरे अंदर किसी को न नफा पहुंचाने की ताकत है, न तू किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर मैं तुझे क्यों छू रहा हूं? तो सुन, वलौला इन्नी रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। बुखारी का बुनियाद उठा कर देखिए। आए पत्थर, अगर तुझे मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छूना होगा तो मैं तुझे कभी नहीं छूऊंगा। अगर तुझे मेरे रसूल ने छूना होगा, तुझे मेरे हबीब ने बोसा न दिया होगा, तुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छूना न होगा और मैंने नबी को छूते हुए न देखा होगा, मां वस्तु का तो मैं तुझे नहीं छूऊंगा, मैं तुझे बोसा नहीं देता। आए पत्थर, मैं सिर्फ इसलिए छू रहा हूं तुझे क्योंकि मेरे 1 hour 5 minutes of रुके तो अपने उधर था पहले ब्रेक देखो बस हमको समझ में आ माशाअल्लाह बड़ा मुबारक पत्थर है। जब भी पत्थर के पास आता हूँ मेरे तलवार की वापस हो जाती है। ये पत्थर तो बड़ा लकी है मेरे लिए, ये पत्थर तो बड़ा फायदेमंद है मेरे लिए। जब जब मैं इस पत्थर के पास आता हूँ मुझे फायदा पहुंचता है। मेरे भाइयों, ये हमारे अकीदे, ये हमारा ईमान, ये हमारी रुझान है। काबा में तबाह कर रहे हैं वो पत्थर को नबी है, हुआ है हजरत उमर ने कहा लौला नबी को नबिया निकालो ना तो निकालने का है तो पहले वो बच्चे को फोन करना ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं करा देखो मेन रिकॉर्डिंग करे नहीं एक तरफ से ही से जिसको कहते हैं जवान कहा जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ से नीचे सहाबा से बैठ कर ली थी। जितने भी सहाबा जब गुजरते थे तो सड़क के पास जाते थे, सड़क के पास अल्लाह के नबी से बैठ के ही यहाँ रुक जाए। हज़रत उमर फारूक ने देखा सहाबा सड़क के पास कुर्सी अभी बाद में आने वाले लोग मेरी तरफ से तवज्जो हासिल करने लगे, इसको दर्शक वाला करना समझने लगे, ये न समझने लगे कि इस सड़क के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठी इसी किबले से इस्लामी सड़क के पास समय में आकर हज़रत उमर फारूक ने उस सड़क को जड़ से कटवा दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कुदरत के लिए दबाव है। एक बात मिल जाए तो उसको भी संभाल के रखने की आदत कोई कारण नहीं है। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फारूक ने उस सड़क को जड़ से कटवा दिया था जिस सड़क के लिए अल्लाह ने उसूल फीस किसी का नहीं बदला गया, तरीका इबादत बदल दी गई। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब इबादत को इसी तरीके पर की जाएगी जिससे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इत्तिबा का माना समझिए आपने, हमारी अकल में कोई बात बैठे या न बैठे, हमारी अकल में कोई बात आए या न आए, नबी ने क्या है यहाँ पत्थरों को लाकर तोड़ दिया, हटा दिया। एक पत्थर था, हज़रत उमर फारूक ने इसलिए कहा इन आलम अन्नक हजर, जानता हूं कि तू भी एक पत्थर है। इन्नका या इन आलम अन्नक हजर, तू भी एक पत्थर है, और पत्थर है, तू भी एक पत्थर है। कोई खुसूसियत नहीं और मजीद आगे
اور یہ بھی کہہ دیا لا تدور ولا تنفو نہ تو کما لے کر کھائے قرآن کو بتا سکتا ہے میں ڈوب رہا ہوں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ تم بھی کوئی بات اس لیے سن رہا ہوں کیوں میرے نبی اور کوئی آئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بات کی اہمیت ہے یہ سیرت نہیں ہے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم تو عمل کر رہے ہیں کتنی ان عملوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت ہوئی ہے ہم ذرا اپنے ایمانوں میں کھا کر دیکھیں الہیات کے میدان میں ہم کتنا وہ عمل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اور بھی دکھائیں چلیں بخاری آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے چلے اور مدینے میں بیماری پھیلی ہوئی تھی جس نے صحابہ کو لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تو مکے کے لوگوں نے مشرکین نے جو مکے میں مشرک تھے وہ کہنے لگے مدینے کے بخار نے تو ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے یہ تو بیچارے بیمار ہیں یہ ہم سے کیا لڑیں گے ان کے اندر اب لڑنے کی طاقت نہیں ہے بیماری نہیں کو توڑ کر رکھ دیا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بخار ایسا ایسا کہہ رہے ہیں مدینے کے بخار میں توڑ کے رکھ دیا ہے یہ ہم سے کیا لڑیں گے جاؤ جب طواف کرو تو طواف میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع کے 3 چکروں میں تم رمل کرنا رمل شروع کے 3 چکروں میں اور باقی 4 چکر لگاؤ نارمل لانے تاکہ تمہیں پہلوانوں کی طرح رگڑ کر تو ان کے دلوں میں تمہارا خوف تمہارا روح اور تمہارا دبدبا ان کے دلوں میں قائم ہو جائے اور یہ کہنے لگے ہماری بات نہیں ہے یہ تو ابھی اتنا سال کی طرف ہے ارے یہ تمہارا بات تھوڑا یہ کیا اگر تمہارا مذاق اڑا رہے ہو تو کہہ رہے ہیں مدینے کے بخار نے کو توڑ دیا کہ ہم نے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے صحابیوں تم مکے میں جب طواف کرو تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا پہلوانوں کی اور جب سے یہ رمل شروع ہوا پھر یہ رکا نہیں برابر ہوتا گیا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی صحابہ کرام جب بھی عمرہ کرتے یا حج کرتے اور جب طواف کرتے تو رمل کرتے حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کبھی بھی باقی ہے لیکن بخاری کتاب حج پڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا امیر المؤمنین کا حکم کیا تھا اب تو وہ وقت ختم ہو گیا ہے آپ کو کافروں کو سکھانے کے لیے آپ پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلو 3 چکر لگاؤ لیکن اب تو پہلوان اب تو مکے میں کوئی نہا ہی نہیں مجھے اب کیا کریں اب تو رمل ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا بخاری پڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وما لنا وللرمل اب ہم کو وما لنا وللرمل اب ہم کو رمل سے کیا مطلب اس بات نے جواب دی بخاری
अब हमको नमन क्यों करना है? अब नमन से हमको क्या मतलब? अब हम सीना तान कर आकर पहचानों की तरह चक्कर क्यों लगाए? इन्ना कुन्ना राइना बिल मुशरिकीन, ऐसा तो हम मुशरिकों को दिखाने के लिए करते थे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा करने का हुक्म इसलिए दिया ताकि हम मुशरिकों को दिखाएं, उनको ये बताएं कि अभी हम पहलवान हैं, हमने मदीने के मुखालिफ में नहीं छोड़ा, अभी हम मुश्किल नहीं है, अभी लड़ने की क्षमता हमारे अंदर मौजूद है, अभी हम किताब कर सकते हैं, जंग लड़ सकते हैं, हम बीमार नहीं है, हम तुम्हारी धमकियों के आगे चलने वाले नहीं है। हम तो मुशरिकों को दिखाने के लिए ऐसा करते थे। वक़द अहलका अल्लाह, और अब तो अल्लाह ताला ने मुशरिकों को हलाक कर दिया है। अब तो इस मक्के से मुशरिक खत्म हो गए, अब कोई मुशरिक बाकी नहीं रहा है, इसलिए अब रमल की क्या जरूरत है? हम मुशरिकों को दिखाने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन अब रमल की जरूरत क्या है? अब हम क्यों रमल करें? इसके बाद कुछ फरमाते हैं तुम मकाल, फिर फरमाया ऐ लोगों नहीं शैउन सनाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला युहिब्बु अन नतरुकहु, अगर कोई ऐसा काम जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुन लिया, मुतय्यन कर लिया, बता कर चले गए और आपने उस काम को करने से मना नहीं किया, बाद में भी आपने उम्र किए, बाद में भी आपने हज किया, आपने फिर मना नहीं किया, कोई ऐसा काम जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हो और उसको करने से फिर मना न कर रहे हो, तो हम उस काम को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे वो काम हम करेंगे, अगर नहीं है लेकिन करेंगे, अगर से हमें किसी को दिखाना नहीं है लेकिन फिर भी हम काम को करेंगे। ये कहती है काम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपनी अमल को दखल नहीं देंगे, हम वही करेंगे जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है और करके बता दे। पता नहीं चला काम करना पड़ेगी, चाहे हमारी अकल में आए, अपनी अकल को उसका लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल को आप ये लगता है हमारे मौलाना बड़े मौलाना थे, इतने बड़े मौलाना गलत कैसे बता सकते? हमने कहने का अंदाज बदल दिया है, बस समझ लो आप, ये नहीं चलेगा। हदीस आ गई, नबी का फरमान आ गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, कितना बड़ा मेरा मौलाना गलत कैसे हो सकता है? नहीं, नबी के आ जाने के बाद और नबी के फरमान के बाद मूसा का फरमान नहीं चल सकता, नबी के बाप का चलेगा, उनके दादा का चलेगा, उनके परदादा का चलेगा, नहीं चलेगा। अरे भाइयों, किसी को सहाबा किराम रिजेक्ट कर दिया करते थे और कह दिया करते थे कि तुम मुझे बाप का फरमान सुना रहे हो, मैं तुम्हारे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस रख रहा हूं और तुम मुझे बाप का फरमान बता रहे हो कि तुम्हारे बाप हजरत मोहम्मद ये बताया करते थे, मैं रसूल की हदीस सुना रहा हूं और तुम हजरत अब्दुल्लाह की उम्मत कहते थे और तुम मुझे बाप सिखा रहे हो, यानी रसूल के फरमान के आ जाने के बाद मेरे बाप के फरमान क्या है? सही मफहूम यह है कि हमारी अकल के खिलाफ चेहरा काम कर लेना है। हमारी इज्जत को नहीं लेकिन नबी ने कह दिया हमारी
جائے ہماری خیر کے خلاف، لیکن نبی کہہ رہے ہیں میری ناک نہیں کٹنی چاہیے. آپ اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت عمرے کے ارادے سے آئے، لیکن پتہ چلا کہ کافروں نے پلاننگ کر لی کہ ہم مکے میں آپ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے. گفتگو ہوگی، بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے گا. اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھ 400 صحابہ کی ایک مضبوط جماعت مکے میں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. حدیبیہ کے مقام سے آ گئے، صرف 7 میل کی دوری رہی مکہ میں. جو لوگ سعودیہ کا دورہ نہیں ہوں گے اور حدیبیہ کے مقام پر گئے ہیں، وہ پتہ ہوگا کہ حدیبیہ کا کتنا مکے سے کتنی دوری رہ جاتی ہے. اب جب گئے اور ہمارے سعودیہ کی زمین پر ہمارے ساتھی حدیبیہ کے مقام پر گئے اور کہا میں نے زندگی میں پہلی بار مجھے ہمارے دوستوں نے دلایا تھا، لیکن اس میری دماغ پر ہم نے یہ عزت ہے. یہ تو فوراً اس کے حساب سے جیسی دودھ نکلے اس کو فوراً پیو گے. 5 منٹ یا ہوتے تو یہ جوڑے پہ جاتے پینے کے بعد جو آپ کا پیٹ صاف ہوگا تاریخی سے نہیں کہ آپ کو کہاں جانا پڑے. میرے بھائیوں، وہی میں نے مجھے میرے ساتھ نے دلایا وہ حدیبیہ کا منظر ہے. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، منظر میرے سامنے ہے. اس حدیبیہ کے مقام پر آپ رک گئے اور تاریخی حقائق کرنے کے بجائے آؤ مکے کے بات کے لیے پہنچا بخاری بندی. کئی کافروں پر، کئی لوگوں پر مشتمل ایک وقت آتا ہے، اس وقت کا سردار ہے سہیل کی طرف سے. کون سردار متعین کیا گیا؟ سہیل کی سرداری میں یہ وقت حدیبیہ کے مقام پر آتا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے ساتھ بات کریں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے اور ان کے ساتھیوں سے جب گفتگو سے بات کی کہ اے سہیل مکے والوں، ہم عمرہ کریں گے اور مکے چلے جائیں گے، ہمیں آپ مکے جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ کیوں آپ کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لی؟ سہیل نے کہا ہم لوگ ارادہ کر چکے ہیں اور سارے ہماری ناک کا سوال ہے، عزت کا سوال ہے. ہم نے قسم کھا لی ہے کہ سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، نہ آپ کو نہ آپ کے ساتھیوں کو مکے میں گھسنے نہیں دیا جائے گا. اس سال میں اگلے سال اگر ہماری باتیں مان لو تو آپ نے اچھی بات کی. اور دیکھیے گا اسلام کے اندر پورا دیش اور بخش ہے. واہ جذباتی مسالوں کاش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا ہوگا مصلحت اور پورا دیش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاہدہ لکھا جانے لگا. حضرت علی معاہدہ لکھنے لگے. سہیل کی طرف سے پہلی شرط، اس سال آپ کو عمرے کی اجازت نہیں، بھائی جاؤ لوٹو. آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکے میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. مکے تک پہنچ گئے، حدیبیہ تک پہنچ گئے، صرف 7 میل کی دوری ہے اور لوگ وہ 750 کلومیٹر 400 کلومیٹر کا سفر اور وہ بھی کہنا نہیں کہ ناظرین جو بیٹھے ہوں وہ کہیں میں مولانا جدید 700 کلومیٹر یہاں سے آئے اور پتہ نہیں چلا یہ تکلیف ساری ایسی سہولت نہیں. اونٹوں پر، گھوڑوں پر، کھچروں پر بیٹھ کر صحابہ کی جماعت کتنا لمبا 750 کلومیٹر کا سفر کر کے مکہ پہنچی ہو، حدیبیہ پہنچی ہو. پہنچنے کے بعد کہہ رہے ہو ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے. کیا چیز ہوگی؟
صاحب نام دے رہے ہیں بتا دیا صاحب اللہ یہ لڑکوں کو ٹینشن نہیں دی ہے اور بتا دیا ہمارا وقت بھی بچ گیا سفر بھی بچ گیا پریشانی بھی بچ گئی یہاں کوئی ٹیلیفون کا موبائل کا زمانہ نہیں بہت فتوا دیتے ہیں جب یہ جانتے تھے وہ بھی جانتے تھے کھانا ہوگا یا فون کرے گا دنیا جب سے بنی ہم قیامت تک جب تک رہے گی تب تک کی ساری باتیں جانتے تھے جب آپ کو یہ آدھی لوگ ہمیں مکے میں لے جانے لگے گھر سے لے گئے تو آپ کو چاہیے تھا ہمارے لیا کیوں صحابہ کو پریشان کیا کیوں بات کی ہو رہی ہے پہلی شرط اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا آپ اور آپ کے صحابہ واپس جائیے اب اس سال آپ آ سکتے ہیں آپ نے کہا سہیل تمہاری شرط مجھے منظور ہے ٹھیک ہے آئے سہیل اور کوئی شرط ہاں ابھی تک شروعات ہوئی ہے میری دوسری شرط یہ ہے آئندہ سال جب آپ اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے مکے آئیں گے مدینے سے چل کر تو آپ کو اور آپ کے صحابیوں کو آپ اور آپ کے ساتھیوں کو 3 دن تک مکے میں رکنے کی اجازت ہوگی 3 دن سے زیادہ مکے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں 3 دن سے زیادہ مکے میں رکنے کی اجازت نہیں میں پیدا ہوا مکے میں میرے آباء و اجداد کی حویلیاں آج بھی موجود میری پیدائش مکے میں ہوئی ہے اور اس کے باوجود مجھے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں مکے میں رکنے کی اجازت نہیں جیسے آج کے زمانے میں آپ سے کہا جا رہا ہے میرے ساتھیوں ہم پیدا ہوئے مکے میں اللہ کے نبی کے ساتھ کہا جا رہا ہے نہیں 3 دن سے زیادہ رکنے کی اجازت نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سہیل مجھے تمہاری دوسری شرط بھی منظور ہے کہ ہم 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رکیں گے اور کچھ ہلو اے محمد ہلو آپ اور آپ کے صحابہ تلواریں لے کر آ سکتے ہو لیکن تلواریں میان کے اندر ہوگی آپ اور آپ کے صحابہ صرف تلوار لے کر آ سکتے ہو اور تلواریں میان کے اندر ہوگی ننگی تلوار لے کر آپ مکے میں نہیں گھوم سکتے اور ہمارے جتنے بھی ساتھی جتنے بھی کفار مکے کے مشرکین جتنے بھی ہیں وہ سب ننگی تلواریں لے کر گھومیں گے ان کو میان میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی ہمارے ساتھی ننگی تلواریں لے کر گھومیں گے لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلواریں لے کر تو آ سکتے ہو لیکن تلواریں میان کے اندر ہوگی کھلی ہوئی اور ننگی تلواریں لے کر نہیں گھوم سکتے آپ نے فرمایا آئے سہیل ہم عمرے کی نیت جائیں گے ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئیں گے ہم شانتی بھنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئیں گے ہم لڑنے اور مارنے کے ارادے سے نہیں آئیں گے عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے اس لیے ہم کو تلوار ننگی تلوار لے کر گھومنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے ساتھی تلوار میان کے اندر رکھیں گے میں بھی اپنی تلوار میان کے اندر رکھوں گا آپ مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے اور کچھ ایسا اور ہے کیا آئے محمد ہمارا کوئی ساتھی اگر مکے سے بھاگ کر مدینے گیا ہمارا کوئی ساتھی اگر مکے سے بھاگ کر مدینے گیا اسلام میں آیا یا مسلمان ہو گیا اور آپ کے پاس چلا گیا تو ہم جب چاہیں گے اپنا آدمی واپس آپ سے طلب کریں گے اور آپ کو ہمارا آدمی لوٹانا ہوگا ہمارا آدمی اگر آپ کے پاس جائے گا ہم جب چاہیں گے اپنا آدمی واپس طلب کریں گے اور آپ کو میرا آدمی واپس کرنا ہوگا لیکن اگر آپ کا کوئی آدمی مدینے سے چل کر مکے آیا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا گرفتار کر لیا ہے چل لیا تو ہم آپ کا آدمی واپس نہیں کریں گے ماحول بگاڑنے کی کوشش کرے آدمی زمانے کی ہوتی ہے سمجھے گا
अपना बोलने का कहवाओ कि खतरा था बिल्कुल माहौल खराब करने की कोशिश। ये आदमी आपके पास जाए तो आपको वापस करना होगा और आपका कोई आदमी अगर मदीने से भागकर मक्के में मेरे पास आया और हमने उसको पकड़ लिया तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। कितना जालिमाना फैसला था, कितनी जालिमाना शक्ति। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शर्त पर गौर करते हैं और सोच कर फरमाते हैं, आए सुहैल मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है, मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। और जैसे ये कहा तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के नबी कितना सख्त फैसला, कितना जालिमाना फैसला। ये सारी शर्तें हमारी मौजूदगी में आप ये जालिमाना शर्तें मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तलवारें खुली हुई लेके घूमेंगे और हमारी तलवारें मीनान में होंगी। हम मक्के में पैदा हुए, मक्के में रहे और 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह से हमारे मदीने में आएगा तो वापस करना होगा और हमारा आदमी के पास चला जाए तो ये वापस नहीं करेंगे। आपको क्या हो गया है? अल्लाह के नबी इतना कब तक फैसला कर रहे हैं? आपने कहा उमर खामोश रहो, आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा मैं वापस कर दूंगा और मेरा आदमी अगर तुम्हारे पास चला आए तो तुम वापस मत करना, ठीक है? मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। पहले एंट्री तो तुम अपनी हमारे साथ कुछ बहुत मक्के वाले मेरे अखलाक की गर्मिता होते ये घुसना सिखाया, दबना सिखाया, अपनी मौजूदगी और अपने वजूद को बाकी रखने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे फैसला करना। आज तक ये मुसलमान मुख्य फैसले नहीं कर पा रहा है। बिहार का हाल देख लो, बंगाल का भी देख लो, यूपी का भी देख लो, नहीं मुख्य फैसला नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा। सुनिए मेरे प्यारे साथियों, आपने कहा अली लिख लो, एक भी साहबी नहीं कह रहा है कि इतना सब, लेकिन वाहिदा तय हो गया, ठीक है, लिख दिया गया। हज़रत अली ने लिख दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं, तो सुहैल के पास जब ये मुआहदा जाता है, सुहैल कहते ही देखा उस पर लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर। सुहैल ने मुआहदा फेंक दिया अल्लाह के नबी के पास और कहा हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं, रसूलुल्लाह मानो। इस मुआहदे को सुहैल को बिगाड़ने के लिए आखिरी कोशिश सुहैल ने कहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह काटो, देखो मोहम्मद को ये शर्त मंजूर है, ज्यादा से ज्यादा अगर लिखना हो तो लिख लो कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को ये शर्त मंजूर है, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं। अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानने ही लगे तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा तो इसी बात का है कि हम आपको रसूल मानते नहीं है और आप कहते हैं अल्लाह का रसूल, मैं आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानता हूँ, इसलिए रसूलुल्लाह काटो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावजूद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आए अली मुसलमानों
غور کرو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی موجودگی باقی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی کتنا تبکر فیصلہ کرتا ہے صبح کے لیے. ارے اللہ کے نبی میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ نے حق کے ساتھ آپ کو رسول بنا کر کے دیا ہے، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ رسول کا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں رسول اللہ کیسے کاٹوں؟ آپ رسول ہیں پھر میرا ہاتھ یہ گستاخی کیسے کرے کہ میں رسول اللہ یہ کام اللہ کے لیے اچھا مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ حضرت علی نے چاہیے دونوں انگوٹھے رکھے اور یہاں سے یہاں تک یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے. آپ قلم سے رسول اللہ کو جب کاٹنے لگے تو حضرت عمر فاروق نے ہاتھ پکڑ لیا اور سوال کیا. بخاری کے الفاظ پر غور کیجیے، الاستا علی الحق وهم علی الباطل. سوڈا واٹر کی بوتل پتا چلا علی کی زیادہ خالی ہو روز میں آئے گا جب تک ہو جاتا تب تک پتا چلا تباہ ہو چکا، دکانیں ٹوٹ چکی، مکانوں کے بلڈوزر چل چکے، تباہ ہو برباد ہو چکا. اب اس کو جدید کا دنیا آنا آج ہم نے اس سے پہلے اپنے لوگوں سے کام کیا ہوتا تو بولو گے روز میں آ کے تم اپنے آپ کو خالی کرو گے اور اسے بعد جاؤ گے تو بعد میں حضرت عمر فاروق کی جوش میں آگے ہم حق پر نہیں ہیں وہم علی الباطل. کیا یہ لوگ غلط نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم آئے عمر ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ غلط ہیں. حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا، علیہ قتلانا بالجنہ وقتلاه بالنار. اے اللہ کے نبی کیا اگر ہم ان میں جنت میں لگے اور ابھی آپ مجھے حکم دے دیں لڑنے کا، اگر ہم لڑ کر ان کو مار دیں، ان کو قتل کر دیں تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ علیہ قتلانا بالجنہ وقتلاه بالنار. اور اگر یہ ہمیں مار دیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ یعنی اگر ہم شہید ہو جائیں آج آپ حکم دے دیجیے لڑنے اور مرنے کا، مارنے کا ہم لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم ان کو مار دیں تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اور اگر یہ آج ہمیں مار دیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا ہمارے مقتولین جنتی نہیں ہے؟ اور کیا ہم ان کو مار دیں تو یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اور بولا آپ نے فرمایا عمر ایسا ہی ہے، تم ان کو مارو گے یہ مرے گی تو جہنمی، تم مرو گے تو جنتی. حضرت عمر فرماتے فقیما اوتیت کنیتا فینا. تو اے اللہ کے نبی پھر اتنا ذلت کے ساتھ سمجھوتا کیسا، پھر اتنا رسوا سمجھوتا کیسا، پھر اتنا ذلت والا سمجھوتا کیسا کہ ہمارا آدمی تم واپس کرو گے، تمہارا آدمی میں واپس نہیں کروں گا، ہمارے آدمی نہیں تلواریں لے کر گھومیں گے، تمہارے آدمی تلوار دھیان رکھیں گے، ہمارے آدمی مکے میں رہیں گے تو نتیجے سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں. رسول اللہ تک کاٹ کروا رہے ہیں. ارے اللہ کے نبی اتنا ذلت والا سمجھوتا نہیں کرنا، اتنا سختی ہو کر سمجھوتا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم مرنے کے لیے تیار، مارنے کے لیے تیار
तैयार, लड़ने के लिए तैयार, हम सब करने के लिए तैयार, आप हमें हुक्म क्यों नहीं दे रहे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यब्ना अल-खत्ताब इन्नी रसूलुल्लाही लन युज़ियनी अबदा। आए अल्लाह के बेटे, आए उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह मुझे कभी जाए नहीं करेगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा। हमें जो फैसला करना था वो कर दिया। रसूल ने क्या कहा हो ये समझौता मोहम्मद की अल्लाह को मंजूर है। अगर तुम रसूलुल्लाह नहीं मानते हो तो मत मानो, मोहम्मद की अल्लाह को मानते हो आप कर दिया और मोहम्मद की लिख दिया। गैरत के खिलाफ था, लेकिन नबी ने किया और सहाबा को मानना पड़ा। यही सिवा है हमारी अगर सुन्नत दिखाई दे रही है लेकिन रसूल कह रहे हैं हमें मंजूर है, तो हमें उसमें भी इत्तिबा करना पड़ेगी। हमें उस वक्त ये नहीं कहना कि हम लोग बड़े बात के लेके हैं, हम सोचना नहीं हटाना गवारा है, झुकाना गवारा नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सस्ती की जगह पर सस्ती है, जहाँ नहीं झुकना है वहाँ कह दिया। तौहीद के मामले में तुम्हें कभी नहीं झुकना है, सच्चे के मामले में तुम्हें कभी नहीं झुकना है। अगर कलमा कुफ्र अदा करवाया जाए तुम्हें तो कर दो, अगर जान बदल रही है, लेकिन शिर्क करवाया जाए तो जान दे देना, लेकिन शिर्क बदल। अगर कुछ लोग आपको जंगल में घेर रहे हैं और पिस्टल बंदूक रखे क्या है, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह को मानता है, अल्लाह का इनकार कर, बोल अल्लाह नहीं है, बोल अल्लाह नहीं मानता हूँ, बोल अल्लाह नहीं है। आप जान जाए कि मेरी जिंदगी खतरे में, लेकिन अल्लाह का इनकार करने में तुम्हारी जान तक नहीं हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी जगह पर अल्लाह का इनकार करके जान बचा लो, लेकिन दिल में यही अकीदा रखो कि अल्लाह है। दिल में नहीं, जबानी तौर पर अगर तुम्हारी जान बच रही है, कलमे कुफ्र अदा करके जान बच रही है, जान बचा लो। उसी सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी मुझसे क्या बात? अगर वो ये कहे मेरे आका को सच्चा कर, मुझे सच्चा कर, मेरे सामने सच्चा कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा, नहीं तो अभी मैं दूर कर दूंगा तुझे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो चिंता हो रखता, अगर तुझे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, कीमा कर दिया जाए, बोटी कर दिया जाए, तो अपने जिस्म को टुकड़े टुकड़े करवा लेना, अपने जिस्म को बोटी करवा लेना। जला कर तुझे राख किया जाए तो अपने जिस्म को जला कर राख करवा लेना, लेकिन सच्चा की है के काम में मत करना। अल्लाह को ये मंजूर है कि कोई बंदा मेरा इनकार कर दे और अपनी जान बचा ले, लेकिन अल्लाह को ये गवारा नहीं कि कोई बंदा मेरा हक मार कर मेरे किसी बंदे को दे दे। शिर्क करे मेरे साथ, सच्चा शिर्क ये है, मेरे अलावा सौ सच्चा करता है। अल्लाह के नबी फरमाए हो जाना, किसी के टुकड़े टुकड़े करवा लेना, आग में जलाया जाए तो जला लेना, लेकिन सच्चा किसी है मत करना। जहाँ बताया गया है कि मजबूत है। ये नबी अपने नाम की बात आई तो कहा देता हूँ, लेकिन जब काफिरों ने कहा अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मामूद की इबादत कर लो, और 6 महीने हम आपके मामूद की इबादत कर लेते हैं, चलो आपके खुश हम भी खुश, 6 महीने आप हमारे मामूदों की इबादत कर लो और 6 महीने हम आपके मामूद की इबादत कर लेते हैं, अल्लाह की इबादत कर लेते हैं। हालांकि 6 महीने के लिए वो अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन 6 महीने के लिए आपको भी हमारे मामूद की इबादत करना होगी। अल्लाह के नबी ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया और कुरान की सूरत नाज़िल हो गई है, ला अअबुदु इल्ला अल्लाह, ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अअबुदून मा जिसकी तुम इबादत करते हो और तुम भी उसकी इबादत नहीं करते जिसकी इबादत हम करते हैं, और मैं करने वाला नहीं हूँ जिसकी तुम कर रहे हो और तुम भी करने वाले नहीं हो जिसकी मैं कर रहा हूँ। सुनो मेरा फैसला क्या है, तुम वीडियो को बदलिए, हमारा भी तौहीद पर नहीं, मेरा नाम आया तो आप
हेलो हाँ हाँ ठीक है बोलो काश्मीर के साथ और मुझे भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। सुनिए मेरे भाइयों, जैसे ये सब धोखा हुआ, क्या जी जैसे ये सब धोखा हुआ और आपने माना ऐसे ही कानून को अपना पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, पीठ में खून लग रहा है और वो चीख रहे हैं। अरे उसकी नबी मक्के के काफी हमारे को बहुत दूर करते हैं। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं मदीना जाऊंगा, मैं इनके बीच में नहीं रहूंगा। उधर सुहैल ने कहा, अरे अल्लाह के रसूल, अभी तो धोखा हुआ है, अभी तो है का बच्चा मजबूर है, अभी कहा गया है कि मेरा आदमी आपके पास आएगा तो आपको वापस कर दूंगा और आपका आदमी मेरे पास आएगा तो वापस नहीं करेंगे, आपको वापस करना होगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि फायदा हो गया है और हम लोग लौट के जा रहे हैं, लेकिन इंसानी फरीदे के नाते हम दूसरे को बहुत दूर हो रहे हैं। मैं इनको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तो मेरी मानवता दिखाना चाहिए और इंसानियत दिखानी चाहिए और मेरे साथ भेज जाना चाहिए। तो है अबू जुफर का बाप कहता नहीं, मुआहदा खत्म, अल्लाह ने अबू जुफर को वापस भेज दिया। आपने फरमाया अबू जुफर हम जवान दे चुके हैं, हम अहद-ए-इकरार दे चुके हैं, हम मुआहदे को नहीं तोड़ेंगे। सब्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। और ये लिया कि ठीक है, मैं दूसरे को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। हज़रत सहाबी की हदीस कहते हैं, सहाबी बुखारी की रिवायत है कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल अबू जुफर को वापस कर रहे थे, सारे सहाबा अपनी आंखों में आंसू थे क्योंकि उनकी पीठ पे जख्म रह रहे थे, खून की तरह पैरों में लड़ियां थी और काफिर उनको लेके जा रहे थे। जब उनको लगा के चल रहे थे, अगर अल्लाह के रसूल की कोई बात ऐसी होती जिसको ठुकराया जा सकता था, जिसको रिजेक्ट किया जा सकता था, लौ अस्ततियू अन अरुद्द अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह के रसूल की किसी बात को रिजेक्ट करने का हक होता तो आज अल्लाह के रसूल की बात को रिजेक्ट करते थे और हम अबू जुफर को कभी वापस से नहीं जाने देते। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें और नबी अकरम ने हमें हक नहीं दिया कि हम अल्लाह के रसूल की कोई बात रिजेक्ट कर सके। इसलिए अगर आज अल्लाह के रसूल ने अगर ये हुक्म दिया होगा कि मेरी कोई ये बात रिजेक्ट कर सकते हो, और करो इतनी इज्जत के साथ होता अच्छा ये सेवा हो रही है। चाचा वो क्या बोलते हैं यहाँ पे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह वो इंग्लिश में नहीं यही का मतलब है, हमारी इज्जत हो रही है वो, लेकिन रसूल की सेवा है, करना होगी, रसूल का हक अदा करना होगा। मेरे भाइयों बाकियां बहुत हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो सब मिलने की जिंदगी होगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें पक्का हर हाल में रसूल की सेवा करने की तौफीक अता फरमाए। वालिया जब तक इंसान है, इंसान को इंतजार करना और खास तौर से ईमान وما علينا إلا البلاغ المبين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 600 देख रहा क्या हो अपन सर बोल के स्टॉप कर देंगे पूरा नहीं कंटिन्यू होता कैमरा बंद होगा गाड़ी उसके पीछे रखा स्टेज के पीछे और मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने भी मुस्तक़ीन हैं मिलाद से तमाम रिश्तेदार हैं सदर मिलाद बस होगा ना हमारे बहुत सारे रजिस्टर कर देंगे अपन इसके बाद
گزار ہوں کہ آپ نے سفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی جانے کو قبول فرمائے، آپ کی بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ شہید جمعیت اہلیہ کی اسلام آباد کی زیر نگرانی خواتین اور لڑکیوں کے لیے جو مدرسہ منعقد کیا جا رہا ہے مسجد نمرہ گورنر روڈ میں، الحمدللہ داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ نہایت حکم اور ناجائز فیس براہ نام طالبات کو جو ہے اعلیٰ کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن و سنت کی ماہر اساتذہ کرام ہوں گے اور اس کے صدر ہوں گے شیخ عبداللہ فاروق نارائن پوری۔ انشاءاللہ کل شیخ کا خطاب ہوگا مسجد سلفیہ میں بعد نماز اثر۔ آپ تمام سے شرکت کی اپیل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ تمام کے لیے جن پیلس میں کام کا انتظام رکھا گیا ہے خواتین کے لیے وہی کریسنٹ میں ہے، اختتام مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک۔ اور جو محکمہ پولیس کے جو عہدیداران ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمارے لیے یہ سہولت میسر کی ہے، اور جو بھی معاونین ہیں اس اجلاس کے آپ تمام کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے شیخ سے آپ زمین کا ڈسٹینس رکھیے، شیخ انشاءاللہ سب سے ملاقات کریں گے۔ شیخ کو ذرا تنگ مت کیجیے، ابھی دور سے دورے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں شیخ کے، تو انشاءاللہ جو بھی احباب سے ملنا چاہتے ہیں انشاءاللہ صبر و سکون کے ساتھ ان سے ملاقات کیجیے۔ دیکھیے آپ 10 منٹ تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے شیخ سے ملاقات کیجیے۔ شہری جمع ڈائریکٹر نظام آباد کی زیر نگرانی شہر میں پہلا لڑکیوں کا دینی مدرسہ عائشہ کا جامع مسجد نمرہ میں قائم کیا گیا ہے۔ انتہائی